کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو برتن آپ کے گھر کے چھجے میں یا آپ کے کسی گھر کے اسٹور روم میں رکھا ہوا سڑ رہا ہے، تانبا، پیتل اور بھی اسٹیل وغیرہ کے برتن کا، وہ برتن بھی ضرورت اصلیہ سے باہر ہے، ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وہ بھی اب باہر ہے۔ بعض مفتیان کرام اور بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے گھروں میں ٹی وی لگی ہوئی ہے یہ بھی ضرورت سے خارج ہے، مگر آج کل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ اگرچہ جائز ناجائز وہ الگ بات ہے، مگر اگر آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ پڑوس کے گھر میں جائے گا ٹی وی کارٹون دیکھنے کے لیے، اس سے آپ کے بچے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اس کی مجبوری میں آپ ٹی وی گھر میں لگاتے ہو۔ یہ جائز ناجائز تو آپ دوسرے علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، ہمارے نزدیک تو ٹی وی رکھنا حرام ہی ہے، باقی کوئی جواز کا فتویٰ دے وہ الگ ہے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں آپ خود گھر میں سرچ کریں کہ میری زندگی، میرے بچوں کے، میرے بیوی کے، میرے سارے چیزوں کے استعمال میں جو چیز نہیں آتی ہے وہ سب کے سب ضرورت اصلیہ سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی، 10 جوڑے کپڑے آپ نے سیے اور 50 جوڑا کپڑا آپ کے سسرال والوں نے آپ کی بیوی کو بغیر سلے سلائے دیے جو الماری میں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں۔ سلنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تو سمجھا جائے گا یہ بھی ضرورت سے خارج ہے، اس کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو آپ سلا لیتے اس کو، پہنتے اس کو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر 25 جوڑا یا 50 جوڑا الماری میں کپڑے رکھے ہوئے سڑ رہے ہیں تو یہ بھی ضرورت اصلیہ سے خارج ہے۔ ان ساری چیزوں کا قیمت طے کریں گے، کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ 42,000 کا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ماشاءاللہ آج کل ایک جوڑا ہمارا 42,000 کا ہوتا ہے، دلہن کا ایک جوڑا لینے جائیے 50,000 60,000 کا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میری بیوی عید میں ایک جوڑا پسند کری جو تقریباً 40,000 کا تھا، نہیں دلانے پہ گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ تو ایک جوڑا جب وہ 40,000 کا خرید سکتی ہے یا خرید سکتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اس کے مال و دولت کتنا ہوگا اس کے پاس۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے گھروں میں 40-50 ہزار کے ایک جوڑے خریدے جا رہے ہوں اور پھر وہ زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھے کہ حضرت اب تو میرے اوپر قرض ہے، فلاں ہے، مجھے بینک میں دینا ہے، اب کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کیا کریں، مسئلے ہمیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یاد آتے، باقی اپنے گھر والوں پر لٹاتے وقت ہمیں مسئلہ یاد نہیں آتا کہ بھائی ہمیں کتنے کا جوڑا خریدنا، کتنے کا نہیں خریدنا۔ ہمارے پڑوس میں کتنے غریب لوگ رہتے ہیں، ہمارے تو عید کے الگ جوڑے، 26ویں کے الگ جوڑے، سابان کے الگ جوڑے، پھر عید کے باسی خطبے کے لیے الگ جوڑے، اور ہمارے پڑوس میں جو یتیم بچے، غریب بچے ہیں ان کے یہاں ایک جوڑا بھی نہیں، تب اس کو مسئلہ کوئی یاد نہیں آتا۔ بہرحال یہ چھوٹا مسئلہ میں بتلا رہا تھا، چھوٹا نصاب جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر 42,000 یا اس سے تھوڑا آگے پیچھے کا رقم بن جاتا ہے تو آپ کے اوپر تقریباً 5 چیزیں فرض ہو گئی۔ پہلا فرض جو ہے آپ کو فطرہ دینا پڑے گا، فطرہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا، اب فطرہ دینا ہے۔ دوسرے نمبر قربانی آ رہی ہے، قربانی دینی ہے۔ تیسرا نمبر یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے بیچ کر کے آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنا ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا ایک چیز ہے کہ آپ کے بلڈ ریلیٹیو میں، یہ مسئلہ آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، آج اچھی طرح سن لیجئے، ایک آپ کے ددیالی یا ننیالی خاندان میں، آپ کے ماں کے طرف سے یا باپ کے طرف سے، اس خاندان میں وہ رشتہ دار جو
آپ کے ساتھ یعنی ذی رحم کہا جاتا ہے اس کو، یعنی خون کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کے ساتھ نکاح حرام ہو چکا ہو. مثال کے طور پر پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اسی طریقے سے نانی ہے، دادی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، یہ سارا اس خاندان سے یا اس خاندان سے، سسرال والی خاندان سے نہیں، دادی والے خاندان، نانی والے خاندان، ان دونوں خاندان میں سے اگر کوئی آدمی اپاہج ہے، کوئی آدمی غریب ہے، کوئی آدمی مسکین ہے، کوئی آدمی محتاج ہے، ان کا کوئی گزر بسر کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر کے پورے خرچہ چلائیں. یہ چھوٹا نصاب والا پوری ذمہ داری ہوگی. آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. اور پانچویں چیز ہے کہ آپ اب زکوٰۃ نہیں لے سکتے. یہ چھوٹے نصاب کے 5 مصرف ہے. پہلا مصرف صدقہ فطر یعنی فطرہ ادا کرنا، دوسرا مصرف ہے آپ قربانی دینا، تیسرا مصرف ہے آپ جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے بیچ کر کے اللہ کے راستے میں حج کرنا، اور چوتھی چیز ہے کہ اپنے رشتہ دار میں سے یعنی ذی رحم رشتہ دار جو آپ کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے رشتہ دار اگر غریب ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، تو ان کا پورا خرچہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ گنہگار ہیں. اور پانچویں چیز ہے کہ اب ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں، یہاں تو مانگتے ہیں نہیں میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مگر پتہ ہی چلا کہ ان کے گھر میں ساز و سامان بھی اتنا ہے کہ وہ سب کریں گے تو 50,000 نہیں لاکھوں کے اوپر جائے گا، مگر پھر بھی وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. ایسے آدمی کو اگر آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، لینے والا خود گنہگار ہو جائے گا. یہ چھوٹے نصاب میں نے آپ کو سمجھایا، ٹائم میرا ہو گیا. اب بڑا نصاب سمجھاتے سمجھاتے بہت لمبا وقت ہوگا، پھر آپ موٹا انداز میں سمجھ لیجئے کہ بڑا نصاب صرف اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے. کیا ہے بڑا نصاب؟ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں تو اس کے اوپر رہے گی ہی رہے گی، مگر چھٹی چیز اس کے اوپر آئے گی کہ اس کو ہر سال حولان حول پر آپ کو زکوٰۃ دینی. چھوٹا نصاب والے کو زکوٰۃ نہیں دینا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، مگر یہ 5 چیزیں کرے گا. مگر بڑا نصاب والا، نصاب تو اتنا ہی ہے، یعنی 42,000 روپے کی چاندی یا پھر سونے کا مقدار اگر جائے تو لمبا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاندی پر ہی رہنا چاہیے. وہ سارا کام یعنی کہ مال تجارت، کرنسی، اور اسی طریقے سے آپ کی ضرورت اصلیہ سے جو سامان باہر ہے اس میں یہ کپڑے اپڑے نہیں آئے گا. بڑا نصاب میں کپڑا اپڑا نہیں آئے گا. بڑا نصاب میں آپ کا مال تجارت آئے گا، بینک بیلنس آئے گا، گھر میں رکھے ہوئے پیسے آئیں گے، اس کے بعد سونا آئے گا، چاندی آئے گی. یہ سب کو ملا کر کے من جملہ اگر 42,000 روپے بنتی ہے تو آپ کے اوپر، اور وہ 42,000 کی مالیت پورے سال آپ کے پاس رہتی ہے. اس میں اور اس میں اتنا فرق ہے. چھوٹا نصاب میں رہنا ضروری نہیں، آج آیا آپ کے پاس، آج سے وہ چیز واجب ہو گئی. اس میں کیا ہے، آج آیا، آج سے لے کے اگلے سال کے اس دن تک کمپلسری میرے پاس اتنا مال رہنا، 42,000 سے نیچے نہیں جانا. 42,000 سے اوپر جتنا چلا جائے چلے گا، نیچے نہیں جانا. اگر نیچے چلے گیا تو پھر آپ اس دن سے مستحق ہو گئے، آپ نصاب میں کامل نہیں رہے، پھر اس دن سے آپ کا حساب جڑے گا. تو بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے پورا حساب و کتاب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. جو بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے امین ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا مال گھٹتا نہیں اور بڑھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے وعدہ ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب گزشتہ جمعہ ایک میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے 20 لاکھ سے ایک گھر لیز پر لیا ہوا ہے. کتنے سے؟ ان کا جو سوال تھا وہی 20 لاکھ سے ہم نے ایک گھر لیز پر لیا ہوا ہے، مگر 20 لاکھ کے علاوہ اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے جو میرا دماغ کہہ رہا ہے. کامن سینس ہوتا ہے
کہ جو آدمی 20 لاکھ کا گھر لیز پہ لے سکتا ہے تو اس کے پاس 20 لاکھ کا زکوٰۃ کا رقم نہ ہو. یہ کامن سینس کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, مگر پھر بھی ہم انہی کی بات مانتے ہیں. چلو الحمدللہ آپ کے پاس 20 لاکھ کی رقم آئی اور آپ نے 20 لاکھ کا گھر لے لیا, مگر اب آگے زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں, مگر یہ پیسے آپ کے ہی ہیں, زکوٰۃ ہر حال میں آپ کو دینا پڑے گا. ہاں ابھی آپ نہیں دے سکتے, 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد جب آپ یہ گھر خالی کریں گے اور خالی کرنے کے بعد یہ رقم تو آپ کے پاس آئے گی, تو وہ سارا کا سارا 10 سال کا ایک ساتھ اسی 20 لاکھ سے دینا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ مطلب الجھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے پاس آدھا کلو سونا ہے, اس کے علاوہ اور پیسہ نہیں ہے, سونا کو تو کھا نہیں سکتا آدمی, اب کیسے زکوٰۃ دے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سونا کو تھوڑا کاٹے, بازار میں بیچے, اس کے بعد وہ زکوٰۃ دے. بچنے کے لیے ہم یہ بہانے ہیلے اختیار کرتے ہیں, یہ بہانے نہیں چلنے والا ہے, کیونکہ جس اللہ نے مال دیا ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مسائل کو جانیں سمجھیں. ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہے. ایک اور مسئلہ سمجھ جائیے کہ میاں اور بیوی, عام طور پہ میاں کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں, ہم لوگ باہر جو بھی کمائے سب لا کے بیوی کو دے دیے. اچھا انگوٹھی پہنتی ہے تو بیوی, چوڑی پہنتی ہے تو بیوی, گلے میں ہاتھ ڈالتی ہے تو بیوی, مرد کیا پہنتا ہے؟ تو نوجوان کہہ رہے کہ مولانا آپ کو پتا نہیں آج کل مرد بھی گلے میں پہنتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ آپ جو پہن رہے ہیں یہ تو حرام ہے. جتنا دیر کے لیے آپ نے گلے میں, چاہے وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو یا کسی چیز کا بھی ہو, آپ نے جو پہن رکھا ہے, اتنا دیر آپ جہنم کی آگ کو اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیے. جتنا دیر تک کوئی مرد سونا یا اور کسی چیز کا ہار یا کچھ یہ پہنتے ہیں نا براسلیٹ وغیرہ, یہ جو پہنتے ہیں اتنا دیر تک کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں, بعد میں پہنے. بہرحال اب بیوی کے سارے زیورات ہیں اور بیوی کہیں جاتی آتی نہیں ہے تو کہیں دیتی بھی نہیں. اب مرد جو ہے مسجد بلال بھی آتا ہے, ہلال بھی آتا ہے, اور کہیں بھی جاتا ہے, کہیں صدقہ, کہیں خیرات, کہیں زکوٰۃ. اگر بیوی کو پتا ہے کہ میرا مرد میرے زیورات کی زکوٰۃ دے رہا ہے, یا شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں آپ کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, تو زکوٰۃ ادا ہوگا. اگر آپ نے ایسے ہی دے دیا کہ گھر میں تو سونا پڑا ہوا ہے, چلو مدرسے والے آئے چندہ کرنے کے لیے, اس کو بھی دے ڈالو, اس کو بھی دے ڈالو, اور نیت کر لیا ہے کہ بیوی کے اس کا دے رہا ہوں, مگر بیوی کو اطلاع نہیں ہے اور بیوی نے گمان بھی نہیں کیا کہ میرا شوہر دے رہا ہے, تو پھر اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے عرفاً یا قانوناً اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے میرا شوہر دے رہا ہے یا ہر سال دیتا ہے, یا پھر شوہر بیوی سے کہے کہ میں آپ کے زیورات کی زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ دونوں صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگا. اگر آپ نے کہا بھی نہیں اور بیوی کو یقین بھی نہیں ہے کہ شوہر دے رہا ہے, تو پھر آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. تیسرا اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ سید کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے انڈین سید کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, اپنے نام کے ساتھ سید سید سید, پتہ بھی نہیں ہے اس کو کہ سید کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی حقیقت میں سید ہے, ان کے پاس شجرہ ہے. ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو بنگلور کے اندر ہی, ہمارے ایک دوست عبد القادر صاحب سلطان پانڈیا میں, کرونا میں بیچارے کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے پاس خاندان در خاندان پورا شجرہ تھا ان کے پاس, ان کا دادا ٹیپو سلطان, پھر فلاں پھر فلاں. تو بہرحال اگر آپ حقیقت میں سید ہیں تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اگر سید نام کے سید ہے تو اس کو دے سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ سید کو دینے کے لیے ہمارے پاس
سید سے مراد ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے. ہم جس کے غلام ہیں کیا ہم ان خاندان والوں کو زکوٰۃ کی رقم کھلائیں گے؟ ہمارے پاس تو 39واں حصہ ہے نا. 39 حصے کے بعد 40 حصے پر زکوٰۃ ہے. 39 روپے آپ کے یعنی 93 روپیز آپ کا، 1 روپے اللہ کا. اور وہ ہے میل کچیل، وہ ہے مال کو پاک کرنے کا راستہ، یعنی 97 پلس 50 پیسہ جو ہے ہمارا، اور صرف 2 روپے 50 پیسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے نام پر. تو یہ جو 97.5% ہے، اس میں سے آپ دیجئے، کسی غریب کو دیجئے، کسی جو ہے سید کوئی ہے جو کہتا ہے اس کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے. باقی جو 2.5% ہے وہ تو اللہ نے متعین کر دیا، للفقراء والغرباء والمساکین. یہ سارے جو ہے یہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، آپ کی نظریں زیادہ گھڑی کی طرف جا رہی. مجھے ایک اہم مسئلہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ اس کرونا کے آنے کے بعد، صرف یہاں کی بات یہی ہے، میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مسجدوں میں، کرونا کے آنے کے بعد ہمارے صفوں کے اندر جو ہے دل تو دور ہوئے ہی ہوئے، ہمارے جو ہے جسم بھی دور ہونے لگے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ سٹ سٹ کے کھڑتے تھے نماز میں، بالکل سٹ سٹ کے کھڑتے تھے. اور نماز کا صف سیدھا کرنا یہ امام کا حق ہے، مؤذن کا حق نہیں، امام کا حق ہے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑا ہو کر کے وہاں تک دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد جو آگے ہوتا تھا اس کو پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کو آگے کرتے، سب ایک دم برابر سرابر ہوتا. مگر آج کل ہم لوگ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں، بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ گیپ گیپ میں کھڑے ہوتے ہیں. سب سیدھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنا سٹ کے کھڑے کہ میرا منڈا اس کے منڈے کو لگے، رگڑ کھائے. اور کوئی اگر ہاتھ ایسے گھسانا چاہے تو ہاتھ ادھر سے ادھر نہ جائے. مگر آج کل ہم لوگ کرونا کے بعد سے ایسے سب میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کیا پورا ہاتھ ہی گزر جائے، پورا ہاتھ ہی ادھر سے ادھر چل جائے، کسی کو ٹچ نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایسے سب میں کھڑے ہوتے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوتی. آپ کو چاہیے کہ آپ سب کو مل مل کے کھڑے ہوں، اور پھر سب کا حق یہ ہے کہ پہلا سب مکمل بھر جائے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیروز نامی غلام نے شہید کیا تھا، شہید کرنے کے بعد بھاگنا چاہ رہا تھا، بھاگ ہی نہیں پایا. لوگ ایسے کھڑے تھے پہلوان کی طرح کہ کدھر سے گزرنے کا. آج کا سب ہوتا تو کتنا فیروز بھاگ جاتا، بھاگتا کہ نہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں پاتا. مگر وہ لوگ اس طرح سٹ سٹ کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ کہ وہ جو مارنے والا کوشش کیا بھاگنے کا، مگر کدھر سے راستہ نہیں ملا تو ڈر کے وہیں دبک کے بیٹھ گیا. پھر نماز پوری ہوئی تب جا کے اس کو جہنم پہنچایا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے صفیں مکمل ہونی چاہیے. اچھا، تراویح میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ فین چلتا ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بھائی تھوڑی تکلیف اٹھا لو. نماز نام ہی ہے بدن کو تھکانے کا، زکوٰۃ نام ہے غریبوں کی امداد کرنے کا، حج نام ہے جسم اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تو نماز میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کا جسم تھکے. آپ کا یہ جو پسینہ یہاں بہے گا نا تو حشر کے میدان کے دھوپ سے آپ کی حفاظت ہوگی. اگر آپ اپنی سہولت کے لیے فین کے پاس کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، تو یہ تو آپ نے اپنی منمانی کر لی. بھائی نماز کا یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا مکمل جو ہے اہتمام کے ساتھ کام کریں. اسی طریقے سے ہمارے ملت ڈیولپر والے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے بچیوں کو ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ جو ہے ان کا ساتھ دیں، یعنی کہ ان پروگرام کو آگے بڑھائیں. آپ کے یہاں جو بچے بچیاں PUC فیل ہو گیا یا SLC فیل ہو گیا یا اسی طریقے سے کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، ایسے بچوں کو آپ جو ہے ان کے پاس بھیجیں، ان کا پروگرام سیکھنے کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ
ضروری باتیں تھی میں نے آپ سے عرض کر دی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے, آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, حقیقت بات یہ ہے ہم لوگ سالوں سال پڑھ کے خود نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو آپ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ 20 منٹ میں کیا سمجھیں گے. اس لیے جس کو جو ضرورت ہے وہ جمعے کے بعد مجھے پوچھے, ورنہ ہر نماز کے بعد ہمارے امام صاحب بہترین عالم ہیں, ان سے پوچھے, مسئلہ کو پوچھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.